بسر ان افراد میں سے ہے کہ بالآخر آقا امیر المومنین اس کے حق میں بد دعا کی، اور آقا امیر المومنین کی بد دعا سے یہ شخص پاگل ہوا۔ لیکن یہ اپنے زمانے میں معاویہ کی طرف سے سپہ سالار تھا لشکر کا، اس نے 30,000 افراد کو قتل کیا ہے۔ بسر نے یمن پہ حملہ کیا۔ جب یہ اطلاع ملی آقا امیر المومنین کو فرمایا کہ انبئت بسرا قد اطلع الیمن، مجھے خبر ملی ہے کہ بسر نے یمن پہ حملہ کر دیا ہے۔ علی کا لشکر موجود ہے، آقا امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، جب سنا کہ یمن پہ حملہ ہو چکا ہے، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْيَمَنَ، اس وقت دیکھیں اسلامی حکومت کہاں سے کہاں تک تھی، مدینہ کہاں، مکہ کہاں، یمن کہاں۔ یمن پہ حملہ کیا بسر نے، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ سَيُدْعَلُونَ مِنْكُمْ، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں شکست دے گا، یمن والوں کو شکست دے، یعنی تم شیعوں کو شکست دے گا، وہ تم مسلمانوں کو شکست دے گا، وہ حکومت چھین لے گا وہ تم سے، بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، وہ اس لیے تمہیں شکست دے گا وہ اپنے باطل مرکز پہ متحد ہے، یعنی شیاطین کا ایکا ہو چکا ہے، باطل قوتوں نے اتحاد کر لیا ہے، اس لیے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ معاویہ نے بھیجا تھا انہیں کہ یمن پہ حملہ کر دو، اور اسے شہر انبار پہ حملہ کرنے کے لیے بھی کہا تھا کہ راستے میں جو بھی آ جائے قتل کر دیں، جو بھی گاؤں آ جائے نابود کر دیں، اسباب و سامان لوٹ لیں اور عراق پر حملہ کریں، جو بھی راستے میں آ جائے۔ تو یہ انبار جو ہے وہ شام اور عراق کے سرحدی علاقے پہ 4 علاقوں پر مشتمل علاقہ ہے، جس کا مرکزی شہر انبار ہے، اس میں آقا امیر المومنین کا گورنر موجود ہے، آقا امیر المومنین کا گورنر ابو حسان بن حسان گورنر ہے، تمام لشکر اس کے بھاگ جاتے ہیں، صرف 30 افراد نے مقاومت کی ہے ابو حسان کے ساتھ، اسی بسر کے مقابلے میں 30 افراد۔ حسان نے کہا کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ شہید ہونا چاہتے وہ رک جائیں، جو جان بچانا چاہتے جب تک ہم مقابلہ کرتے تم بھاگ جائیں یہاں سے۔ 30 افراد کے ساتھ ابو حسان یا اشرس ابو حسان شہید ہو جاتے ہیں۔ کس قدر کمزوری تھی کہ جہاں ابو حسان کی حکومت ہے، آقا امیر المومنین کی حکومت ہے، ان کا گورنر ہے، وہاں موجود ہے، لیکن جب یہ حملہ کر جاتے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آقا امیر المومنین کی مظلومیت یہ ہے، 1 لاکھ کا لشکر ہے، کیا کریں؟ ابو حسان گورنر کے پاس بہت سے افراد موجود ہیں، لیکن کیا کریں؟ ثابت قدمی نہیں ہے، ثبات قدم نہیں ہے، عقیدے کمزور ہیں، ایمان میں کمزوری ہے۔ آقا امیر المومنین کو خبر ملی کہ بسر نے حملہ کیا ہے یمن پہ، تو فرمایا مجھے یقین ہے کہ وہ اس حملے میں کامیاب ہو جائے گا اور تمہاری حکومت کو وہ چھین لے گا۔ کس لیے؟ وجہ یہ ہے بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، انہوں نے اتحاد کر لیا ہے، وہ اپنے باطل مرکز پہ ثابت قدم ہیں، لیکن تم کیوں ناکام ہو جاؤ گے؟ فرمایا وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، تم اپنے حق کے مرکز کے مقابلے میں کمزور ہو، تمہارے پاس ثابت قدمی نہیں، تم حق پر ہے لیکن کمزور ہو، تم متفرق ہو چکے ہو، اختلاف کرتے ہو، آپس میں لڑتے ہو، اتحاد نہیں ہے۔ بسر کامیاب ہوگا اپنے باطل امور میں، اس لیے کہ وہ متحد ہیں، اور تم ناکام ہو جاؤ گے جبکہ تو حق پر ہیں، اس لیے کہ تم متفرق ہو چکے ہو، متحد نہیں۔ یہ پہلی وجہ کا میں نے بیان دی۔ وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اپنے امام برحق کے نافرمان ہو، تمہارے امام برحق ہے، حق پر ہے، اس کے باوجود تم اس کی نافرمانی کرتے ہو۔
اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے کتنے امام، کتنے معصومین، اور ہم کس قدر فرمان بردار ہیں۔ ہر شخص اپنے نامہ اعمال سے آگاہ ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے کیا کیا اعمال ہیں، اچھے برے۔ پھر خوب سوچیں کہ ہم اپنے ائمہ کے کس قدر فرمان بردار ہیں۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہوں گے اس وجہ سے کہ وہ متحد ہیں اور تم متفرق ہو، اس وجہ سے کہ وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ، راہ حق میں تم اپنے امام کے نافرمان ہو۔ مانتے ہیں امام کو لیکن فرمان برداری نہیں۔ یہ مہم ہے کہ ہم کہاں تک فرمان برداری کرتے ہیں، لیکن وہ جو باطل ہیں ان کی خوبی کیا ہے؟ وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ، وہ اپنے باطل امام کے فرمان بردار ہیں۔ ان کے امام باطل ہیں، ناحق ہیں، غاصب ہیں، لیکن یہ لوگ فرمان بردار ہیں اسی کی فرمان برداری کرتے ہیں، اور تمہارا امام برحق اور تم نافرمانی کرتے ہو۔ وَبِعَدَائِهِمُ الْأَمَانَ إِلَىٰ صَاحِبِهِمْ، وہ لوگ اپنی امانت کو، یعنی باطل امور میں بھی امانت دار ہیں، وہ جو بتایا گیا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، ادائے امانت کرتے ہیں۔ وَخِيَانَتِكُمْ، لیکن تم راہ حق پر ہونے کے باوجود خیانت کرتے ہو۔ جو باطل امام نے انہیں سونپ دیا ہے یہ من وعن انجام دے دیتے ہیں، اور تمہیں جو کچھ سونپا ہے امام برحق نے تم انجام نہیں دیتے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہم جیسے عام مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں۔ اگرچہ بڑوں میں بھی کمزوریاں، لیکن ہمارے یہ اس بات پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کمزوری کیوں ہے، ہمارے اندر کیوں کمزوری ہے۔ اطاعت آقا امیر المؤمنین میں مظلومیت آقا امیر المؤمنین ہے۔ وَبِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ، یہ چوتھی وجہ ہے۔ پہلی وجہ اتحاد ہے، اور دوسری وجہ اطاعت ہے، تیسری علت امانت داری ہے، چوتھی علت وَبِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ، وہ اپنے شہروں میں اصلاح کرتے ہیں۔ وَفَسَادِكُمْ، تم اپنے شہروں میں فساد پھیلاتے ہو۔ یہ آقا امیر المومنین کے الفاظ اپنے لشکر کو بتا رہے ہیں، تم لوگ اصلاح نہیں چاہتے، وہ باطل ہیں لیکن اپنے شہروں میں امن قائم کرتے ہیں، وہ اپنے شہروں میں فساد کرنے نہیں دیتے، اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ چار وجوہات ہیں۔ یہ آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، بسر جو کہ سپہ سالار ہے دشمن کا، جس کے ساتھ کم و بیش 20-30 ہزار کا لشکر ہے، آقا امیر المومنین کے بعد 1 لاکھ کا لشکر ہے، لیکن وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہاں آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ فَلَوْ اِئْتَمَنْتُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ كَعْبٍ، اگر میں تم میں سے کسی کے پاس ایک بڑا پیالہ بھی امانت رکھ دوں، نہج البلاغہ میں، اگر میں تمہارے پاس ایک پیالہ بھی امانت رکھ دوں، لَخَشِيتُ أَن يَذْهَبَ بِعَلَاقَتِهِ، مجھے یہ خوف ہے تم اس کی کنٹھی توڑ کے لے جاؤ گے، پیالہ واپس کرو کنٹھی توڑ کے لے جاؤ۔ ایک پیالے میں بھی تم امانت داری نہیں دکھا سکتے۔ سب کو سوچنا چاہیے اس معاشرے میں، سب کو، کہ ہم کہاں تک اس مملکت کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، صاحبان مملکت کس قدر خیانت کرتے ہیں عوام کے ساتھ، اور عوام کس قدر خیانت کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، دین کے ساتھ دیندار کس قدر خیانت کرتے ہیں، مسلمان کس قدر اپنے دین کے ساتھ، ائمہ اطہار کے فرامین اور ان کی سیرت کے ساتھ کس قدر خیانت ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ امانت داری نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہر تیسرا چوتھا نفر، شاید آپ باور کر سکیں، ہر تیسرا چوتھا نفر اس تھاک میں ہے کہ ملے کہیں سے تو لے لیں، کھا لیں، جائز ناجائز اس تھاک میں ہے۔ جب ناجائز اور حرام کاموں کی فراوانی ہو جائے، حرام آمدنی کی فراوانی ہو جائے، تو پھر آپ جا کر دیکھیں وہاں اگر ایک شخص با تقوی مل جائے تو آپ پھر اس کی قدر کریں، نہ ملے تو سب پرہیزگار ہیں، ملنے کے بعد
ملنے کے بعد کون پرہیزگاری دکھاتا ہے، یہ مہم ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ سوچ سکتے ہیں کہ میں کہاں تک حرام خوری میں مبتلا ہوں۔ ائمہ اطہار نے آسان ترین راہیں بیان کی جوانوں کے لیے، ہمارے لیے۔ ہم آسان ترین راہ پہ جا کر بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مشکل ترین اور حرام ترین کاموں کو انجام دے کر مشکل ترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت نے بتایا، فقہاء نے بتایا، آقا امیر المومنین نے، ائمہ اطہار نے، مجتہدین نے، کہ اگر تمہاری دنیاوی زندگی بھی آباد کرنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں، باجماعت پڑھیں۔ مشکل ہے، 5 وقت کی نمازیں ادا کریں اور آپ کی زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے۔ نماز شب 15-20 منٹ کی نماز آپ کی زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھیں، زندگی کا بیمہ ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جب ایک صحابی حضرت عثمان خلیفہ سوم، جب انہوں نے صحابی کو بلایا کہ اس قدر جو ہے سرمایہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جب مجھے ضرورت تھی تم نے نہ دیا، اب جب کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا، میں مرنے والا، تمہاری ضرورت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تمہاری بیٹیوں کے لیے ہی صحیح، کہا کہ بیٹیوں کو تمہاری ثروت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دیا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر، ایک جوان اگر سورہ واقعہ کو ہر شب سونے سے پہلے پڑھیں، کبھی زندگی میں وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہیں ہوگا۔ بالکل آسان نسخے ہیں یہ، ائمہ اطہار کے اصحاب کی زندگی میں چیزیں موجود ہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت ہوتی، آسان زندگی، اسے بسر کرنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے، بے شک در در کی ٹھوکر کھائیں گے، رشوتیں دیں گے نوکری میں، پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچے آپ نے کہ جن افراد کے پاس کوئی اثر رسوخ نہ تھا، کوئی سورس نہ تھا، وہ کیوں کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اور بعض افراد نے بتایا کہ اس قدر ہم نے اثر رسوخ چلائے پھر بھی ہم ناکام ہیں۔ ان ناکامی کی وجہ ہے اگر نماز پنجگانہ سے رخ موڑو گے زندگی تنگ ہو جائے گی، یہ وعدہ الہی ہے، اسے باور کریں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے، نماز یاد الہی ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز یاد الہی، اور جو یاد الہی سے منہ موڑ لیتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ 100% عملی ہے اس دنیا میں۔ جوانوں کے لیے مشورہ دے رہا ہوں، اگر زندگی تنگ ہو رہی ہے پنجگانہ نمازوں کی طرف آئیں، اخلاص کے ساتھ نماز شب کی طرف آ جائیں۔ لاکھ تعویذیں کر لیں، آپ نماز شب پڑھیں، نماز شب والا کامیاب ہو جائے گا، لاکھ تعویذوں والا کامیاب نہیں ہوگا۔ نمازوں کا اول وقت میں انجام دیں، آپ کامیاب رہو گے، سرخرو رہو گے، گناہوں سے دور رہو گے۔ ہم لوگ عمل میں پیچھے ہیں، یہ تو معمولی عمل ہیں، معمولی عمل ہیں، یہ ایسے لوگ بہت تھے۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف ہے کہ اگر ایک پیالہ بھی تمہارے پاس رکھوں اس کی کنٹی بھی توڑ دو گے تم لوگ، اور اسے لے جاؤ گے وہ بھی۔ تو امام نے فرمایا کہ باطل امام و مأموم میں یہ 4 صفات موجود ہیں جس کی وجہ سے کامیاب ہے۔ بسر نے حملہ کیا تھا، وہ کامیاب ہو گیا اپنے حملے میں، اس کے بارے میں بیان کیا کہ 4 صفات ہیں باجتماعہم علی باطلہم، وہ اپنے باطل امور میں متحد ہیں، اجتماع کیا، اکٹھے ہو گئے، وہ لوگ متحد ہو گئے۔ ہمارے درمیان چونکہ اتحاد موجود نہیں ہے، اگر حقیقتاً پوچھیں ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر اجتماع ضرور ہے، اتحاد نہیں ہے۔ ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن سب متفرق ہیں، لیکن ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم لوگ، کسی ایک ایجنڈے پہ متحد ہو جائیں اور اسے پائے تکمیل تک پہنچیں۔ اسی لیے ہمارے تمام تنظیموں کے
تمام انجمنوں کے، تمام پارٹیوں کے سارے ایجنڈے سال ہر سال اسی طرح سے ناکام ناتمام پڑے رہتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ متحد نہیں ہے۔ باجتماعہم علی باطل، وہ اکٹھے ہو گئے اپنے باطل پہ، وطاعتہم امامہم فی الباطل، ان میں یہ دوسری خصوصیت، وہ اپنے باطل امام کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، وہ اطاعت کرتے ہیں۔ وبادائہم الامان الی صاحبہم، وہ اپنے باطل ائمہ کے ساتھ امانت دار ہیں، باطل ائمہ کے ساتھ خیانت نہیں کرتے۔ وبصلاحہم فی بلادہم، وہ اپنے شہروں میں امن اور امنیت قائم کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، ان کی آباد کاری کرتے ہیں۔ لیکن امام برحق جیسے علی، ان کے پیروکار کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ خود آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ تفرقکم عن حقکم، تم حق پر ہونے کے باوجود متفرق ہیں، اہمیت نہیں دیتے، تو ایک ایک کر کے خدا کی نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں۔ آقا امیر المومنین جیسی نعمت ہم سے چھن جاتی ہے۔ آقا امام باقر علیہ السلام فرمایا جب خداوند ناراض ہو جاتا ہم اہل بیت کو لوگوں سے دور کر دیتے ہیں، خداوند اٹھا لیتے ہیں، خداوند اہل بیت کو اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیتے ہیں۔ یہی صورتحال آقا امیر المومنین کی ہے۔ آقا امیر المومنین دل برداشتہ، ملول، دل تنگ ہو کر یہاں سے گئے، آخری وقتوں میں بھی جبکہ زخمی ہے، فرمایا کہ میں دل برداشتہ ہوں ان سے، میں نے بد دعا کی ہے اس امت کے لیے۔ وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ، تمہاری دوسری کمزوری یہ ہے کہ راہ حق میں اپنے امام کی نافرمانی کرتے ہو، جس طرح امیر المومنین کی نافرمانی کی۔ ان کے اکثر جو لشکر والے تھے، سپاہی تھے، نافرمانی کی۔ وَفَسَادِكُمْ، اور تم لوگ آپس میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہو۔ یہ خامیاں ہمارے اندر سے دور ہونی چاہیے۔